بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثل و بے مثال پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں کفر و شرک کی پھیلی ہوئی اور ظلم و زیادتی کی بدبو کو ایمان، اسلام اور امن و سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل کی خوشبو صدیاں گزرنے سے کم نہیں ہوئی بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ بے مثال گل سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ آمینہ کے پھول والد سیدہ بطول یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو بیان کرتے ہیں کہ جب حمل مبارک کو قمری حساب سے پورے 9 ماہ مکمل ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کے وقت ہوئی۔ اس وقت آسمان پر ابھی چند ستارے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا میں تشریف لائے کہ دونوں مبارک ہاتھ زمین پر تھے اور سر اقدس آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور عظمت و شان کی طرف اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہایت پاکیزہ، صاف اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر مختون تھے اور ناف مبارک خود بخود درست حالت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی تھیں اور دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت روشن اور نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، آپ کو بیت اللہ لے گئے، دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو ولادت مبارک کی خوشخبری دی تو خوشی کے اظہار میں ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ جس مہینے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کا نام اگرچہ ربیع الاول تھا مگر حقیقت میں وہ مہینہ اور زمانہ بھی بہار کی مانند تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا، ربیع فی ربی فی ربیع و نور فوق نور فوق نور، ربیع فی ربی فی ربیع و نور فوق نور فوق نور۔ رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی کا جو ثمر تھا اس کے بیان میں فرمایا جاتا ہے کہ ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب میں ابو لہب کو نہایت بری حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا فائدہ ملا؟ اس نے جواب دیا، ابو لہب نے جواب دیا، تمہارے بعد مجھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی۔ لازمی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھے گا اس کو راحت نصیب کیسے ہوگی؟ ابو لہب کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اسی عمل کے بدلے مجھے ہر پیر کے دن انگلیوں کے درمیان گڑھے کے برابر پانی مل جاتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ابو لہب جیسے کافر کے تمام اعمال چونکہ ضائع ہو گئے تھے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا ایک ایسا عمل تھا جس کا کچھ فائدہ ضرور باقی رہا۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل نجات کا سبب نہیں بنتا۔ علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے سے ایک کافر کو بھی عذاب میں تخفیف نصیب ہوئی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو ہر سال میلاد شریف کا اہتمام کرتا ہے
اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے، اسے آخرت میں کتنا بڑا اجر بلکہ اجر عظیم اور ثواب ملے گا۔ اس موقع پر شیخ محقق شیخ مدقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرماتے ہیں جو اہل محبت کے لیے بے حد لذت بخش ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک واضح دلیل ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندھی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا پاتا ہے، تو اس مسلمان کا کیا مقام ہوگا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر میلاد مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ برکات نبوت کا ظہور اور اس کے بعد دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خلاف عادت بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساو کا ایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بھری کی محفل روشن ہو گئی۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردہ سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارحاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے اعلان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارحاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، چند دوسرے واقعات بھی آپ پڑھ لیجئے۔ پہلا واقعہ جو محدث امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں،
خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ پر لمحہ وہ عظیم وقت قریب آ چکا ہے۔ اور دوسرا واقعہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دی۔ پھر یکدم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داود علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے۔ آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے، سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی سویبہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو دیہات کی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے۔
تاکہ بچے دیہات میں رہنے والوں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر اوزانہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نواحِ مکہ کے قبائل کی دیہاتی عورتیں سال میں 2 دفعہ بہار اور خزاں کے موسم میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں تشریف لائیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیر خوار بچہ جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا شوہر جس کا نام حارث بن عبد العزیٰ سعدی تھا۔ ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی ساتھ میں تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب میاں بیوی دونوں سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھیں ایسا مبارک رفیع مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگایا، دودھ نے جوش مارا، حضرت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی، جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ ایک فطری عدل کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچیں تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے گزر گئی۔ اس طرح 3 راتیں مکے میں گزار کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الوداع کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلے کو آئیں۔ اس نے حضرت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کیا۔ دراز گوش نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکر ادا کیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی، پھر روانہ ہوئی اور حضرت کی برکت سے ایسی چست و چالاک بن گئی کہ قافلے کے سب چوپایوں سے آپ آگے چل رہی تھیں۔ حالانکہ جب آئی تھیں تو کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے رہ جاتی تھیں۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں، ابو ذؤیب کی بیٹی، کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ یعنی کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی، واللہ یہ وہی اونٹنی ہے۔ ابو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ پیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھیں۔ ایک روز وہ غافل ہو گئیں اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی، تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس ہی نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتے تھے، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلتا تھا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کے والدہ کے پاس لے کر آئیں اور کہا، کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ واپس کر دیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے
کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضرت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے اور پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ چاک کر دیا اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر کہا، یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر سی دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں واپس چھوڑ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا، اللہ کی قسم ان پر شیطان کو کوئی دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، بڑی عزتیں ہیں، بڑی شان ہے، عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔